الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ 25 کلاس ہے آج ہماری. آج کی کلاس میں ہم متفرق قواعد کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے. سب سے پہلے تو اظہار مطلق کو سمجھتے ہیں. اظہار کہتے ہیں اظہار مطلق کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، تو لہٰذا ان کلمات میں غنہ ہمیں نہیں کرنا ہے. اچھا جی، کیا بتا رہے ہیں کہ چار کلمات ایسے ہیں جن میں نون ساکن تو ہے اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون بھی ہے. اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ جائے، حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگاتے ہیں اور بعض صورت میں غنہ کرتے ہیں، بعض میں نہیں کرتے. لیکن یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون تو ہے لیکن وہ ایک ہی کلمے میں، کسی الگ کلمے میں نہیں ہے. ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر اظہار مطلق ہوگا. اور اظہار مطلق تو ہوگا اور وہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے چاروں کلمے میں. یہ آپ ذہن میں رکھیں اور نوٹ بھی کر لیجئے. اچھا، وہ چار کلمات کون سے ہیں یہ دیکھ لیجئے. دنیا، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یرملون کا، ہمیں ادغام کا قاعدہ لگانا تھا اور غنہ بھی یہاں پر ہوتا، ہم پڑھتے دو یا، لیکن ہم یہاں غنہ نہیں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم نے پڑھا اظہار مطلق کا قاعدہ کہ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون کا تو ہے لیکن اسی کلمے میں ہے، ایک ہی کلمے میں ہے، اسی لیے ہم یہاں پر ادغام کا قاعدہ نہیں لگا رہے، اظہار مطلق کا قاعدہ لگا رہے ہیں. تو ہم پڑھیں گے دنیا. دوسرا دیکھیں بنیان، اس میں بھی سیم قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون اسی کلمے میں ہے تو اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا. صنوان، نون ساکن کے بعد واو حرف یرملون کا ہے تو ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق کا قاعدہ لگائیں گے اور غنہ نہیں کریں گے. قنوان، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد واو ہے حروف یرملون کا، اسی کا کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا. ان چاروں کلمات کو آپ نوٹ کر لیجئے. دنیا، بنیان، صنوان اور قنوان، ان چار کلمات میں اظہار مطلق کا قاعدہ لگائیں گے. آگے دیکھیے، ایک قاعدہ ہے سکتہ کے بارے میں. سکتہ کیا ہے؟ سکتہ جو ہے آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں. یعنی ہماری جو سانس ہے، آواز تو رک جائے گی لیکن سانس جاری رہے گی. اب جیسے ایک ہی سانس میں ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور وہ سکتہ جو ہے وہ چار کلمات میں واجب ہے. یہ بھی آپ پہلے نوٹ کر لیجئے، اس کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں. آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں. سکتہ کا حکم کیا ہے؟ چار کلمات میں سکتہ واجب ہے، صرف اور صرف چار کلمات میں ہم نے سکتہ کرنا ہے، یہ واجب ہے. کیسے کریں گے سکتہ؟ متحرک کو ساکن کیا جائے، متحرک جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے، جس پر کوئی حرکت ہے، کوئی تنوین ہے، اس کو ساکن کر دیں گے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے. اچھا، زبر زیر پیش کوئی حرکت ہے اس پر اگر، تو اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے جزم ڈال کر، اور اگر دو زبر ہے تو اس کو الف سے بدل کر ہم نے اس کو پڑھنا ہوگا. اب وہ چار کلمات کون سے ہیں دیکھیں اور نوٹ بھی کریے. پہلا ہے وقیل من راقن. اس میں دیکھیے وقیل من کے بعد سکتہ ہے، پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا رکنے کے بعد روقن پڑھتے ہیں. رکنا صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سانس توڑ دی، ہم نے آواز کو، اپنی آواز کو بند کرنا ہے لیکن سانس ہماری جاری رہے گی، اسی سانس کے ساتھ ہم نے روقن کو بھی پڑھنا ہے.
تھوڑا سا رکنے کے بعد آگے پڑھنا ہوتا ہے. اسی کو سکتہ کہتے ہیں. وقیل من راق. ٹھیک ہے, تو یہ آواز بند ہوگی لیکن سانس جاری رہے گی. دوسرا لفظ ہے کلا بل ران. کلا بل ران مم مرقدنا هذا. یہاں پر قدینا, مم مرقدنا کے بعد سکتہ ہے, اور اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا رکنے کے بعد ہاذا کو پڑھیں گے. مم مرقدنا هذا. اور پھر لاسٹ چوتھا ورڈ ہے عوجا قیما. یہاں پر دیکھیں دو زبر کی تنوین ہے. ایوا جن تھا, ہم نے اس کو رکنے کی صورت میں, سٹاپ کرنے کی صورت میں کیا کرنا ہے, دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دینا ہے, کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا سکتہ میں. تو عوجا اور قیما لاسٹ میں بھی وقف کر رہے ہیں, تو دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. اور ان میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. وقیل من روقن میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا, اور اس کے بعد اور کوئی قاعدہ ہے تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. رو پر زبر ہے, رو کو پر پڑھیں گے. قوف حروف مستعلیہ کے ہیں, دونوں کو پر پڑھیں گے. پھر کلا بل رونا میں دیکھیں تو الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ, اور اس کے بعد پھر رو ہے, رو کو پر پڑھیں گے, اور الف سے پہلے پھر سے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ لگے گا. مم مرقدنا ہذا کو دیکھ لیں تو نون ساکن کے بعد میم ہے, اور میم حروف یرملون کا ہے. ادغام کا قاعدہ لگائیں گے, ادغام مع الغنہ ہوگا, غنہ کریں گے یہاں پر, اور رو ساکن سے پہلے زبر ہے, رو کو پر پڑھیں گے. قوف حرف مستعلیہ کا ہے, موٹا پڑھیں گے, اور الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہوگا. اور سکتہ تو ہم کر ہی رہے ہیں چاروں حروف میں. اور لاسٹ میں بھی ہاذا میں دیکھیں تو کھڑی حرکات اور الف مدہ ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. عوجا قیما میں کوئی خاص قاعدہ تو نہیں ہے, قوف حروف مستعلیہ کا ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور سکتہ جو بتایا گیا, سکتہ کا خیال رکھتے ہوئے اس حروف کو پڑھیے گا. آگے دیکھیں صاد. صاد کو دیکھیں, یہ قرآن مجید میں کچھ حروف میں آپ نے دیکھا ہوگا صاد کے اوپر ایک چھوٹا سا سین بنا ہوتا ہے. اس طرح سے اسکرین پر غور کیجئے, اس طرح سے سین بنا ہوتا ہے چھوٹا سا. اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی یہاں پر صاد پڑھنا ہے یا سین پڑھنا ہے, کیونکہ بنے ہوئے تو سین صاد دونوں ہے, تو پڑھنا کس کو ہے, سین کو پڑھنا ہے, صاد کو پڑھنا ہے. صاد تو پر پڑھتے ہیں, سین کو باریک پڑھتے ہیں, دونوں کے مخرج الگ ہیں, تو صاد پڑھنا ہے, سین پڑھنا ہے, یہ ذہن میں بات آئے گی. تو اس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے, 4 کلمات ہیں جن میں اس طرح سے آتا ہے, صاد کے اوپر سین بنا ہوتا ہے. اب ان کلمات کو آپ نے یاد کرنا پڑے گا کہ کس میں سین پڑھنا ہے اور کس میں صاد پڑھنا ہے. یہ جو 4 کلمات ہے, اس میں پہلے اور دوسرے کلمے میں صرف سین پڑھا جائے, اور تیسرے میں سین یا صاد دونوں ہم پڑھ سکتے ہیں, اور چوتھے میں صرف صاد پڑھنا ہوگا. اب وہ کلمات کون سے ہیں اس پر غور کیجئے. پہلا کلمہ ہے یبسطو. اس میں دیکھیں صاد اور سین دونوں لکھا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس میں صرف سین پڑھنا ہے, پہلے میں سین پڑھنا ہے, تو یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا یبسطو سین سے. دوسرا بس طوطن, بس سین سے بس طوطن. اور تیسرا یہ جو لفظ ہے, کلمہ ہے, اس میں سین اور صاد دونوں ہی پڑھا جا سکتا ہے. ام ہم المسیطرون, یہ صاد سے ہو گیا, اور اگر سین سے پڑھنا ہے تو سین سے بھی پڑھ سکتے ہیں, ام ہم المسیطرون. اور لاسٹ جو چوتھا لفظ ہے, اس میں آپ نے صرف صاد پڑھنا ہے, سین نہیں پڑھنا ہے. بِمُصَیْطِرٍ, موٹا پڑھیں, بِمُصَیْطِرٍ. ٹھیک ہے جی. تو پہلے میں سین دونوں میں پڑھنا ہے, بسطن یبسطو, اور ام ہم المسیطرون, ام ہم المسیطرون, اس میں دونوں پڑھ سکتے ہیں, اور لاسٹ والے میں صرف صاد پڑھنا ہے, بِمُصَیْطِرٍ. تو امید ہے کہ یہ صاد اور سین والا جو
قاعدہ ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اگلے قاعدے کی جانب بڑھتے ہیں. امالہ. امالہ کیا ہے؟ امالہ جو ہے یہ ایک قاعدہ ہے کہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے جو پڑھا جاتا ہے اس کو امالہ کہتے ہیں. جیسے ہم قاعدے کو کیسے پڑھتے ہیں؟ عربی لب و لہجے میں، یہ ہم نے پڑھا. اب عربی لب و لہجے میں پڑھا تھا، لیکن ہم جب اسکول وغیرہ میں پڑھے ہوتے ہیں الف بے تے سے اس طرح پڑھے ہوتے ہیں. الف با تا سا نہیں پڑھتے، الف بے تے سے رے خے ایسے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر جو را ہے اس کو را نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. کیسے؟ زیر کی طرف مائل کر کے، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا ہے. جیسے اور ہے بھی یہ ایک ہی لفظ، بہت سارے نہیں، یہ صرف ایک ہی لفظ میں یہ مالا کرنا ہوتا ہے ہمیں. اور وہ لفظ ہے مجریہا. بظاہر تو اس کے نیچے کھڑی حرکات ہے، ہم نے پڑھنا تھا مجریہا، ایسے پڑھنا تھا. لیکن را کو جو ہے ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ رے پڑھنا ہے، ری نہیں پڑھنا. صرف اسی ایک لفظ میں امالہ کرنا ہوتا ہے. تو پریکٹس کیجئے. مجریہا، مجریہا، ریہا نہیں ہے، مجریہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ امالہ بھی ہو گیا ہے. اب نیکسٹ جو قاعدہ ہے وہ دیکھیں تسہیل کا. تسہیل کسے کہتے ہیں؟ تسہیل جو ہے اس کے معنی ہے نرمی کرنا، نرمی کے ساتھ پڑھنا، یعنی دوسرے والے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا. اور قرآن مجید میں صرف ایک ہی لفظ ایسا ہے جس میں ہم نے تسہیل کرنا ہوتا ہے، تسہیل واجب ہوتا ہے. اور وہ لفظ آپ اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں، اعجمی و عربی. اس میں دیکھیں حمزہ ہے سٹارٹنگ میں بالکل، اور حمزہ کے بعد دوسرا ایک اور حمزہ ہے. تو یہ جو دوسرا والا حمزہ ہے اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں ہم نے تسہیل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ نہیں پڑھیں گے. بظاہر تو ہم نے پڑھنا تھا اعجمی، لیکن ہم نے دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، یہاں پر تسہیل کرنا ہے. اس لیے ہم پڑھیں گے اعجمی، اعجمی، ایسے پڑھنا ہے کہ اسی حمزہ کے ساتھ وہ بھی ایڈ ہو جائے اور اس کو نرمی کے ساتھ ہم پڑھ لیں. اعجمی، اعجمی، عربی. اور اس میں جو باقی اور قاعدے ہیں وہ بھی لگائیں. دو پیش کی تنوین کے بعد واو ہے حروف یرملون کا، تو ادغام کا قاعدہ لگائیں گے، را کو پر پڑھیں گے، اور باقی اور کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے. تو یہ ایک ہی کلمہ ہے جس میں تسہیل کرنا ہمیں واجب ہے. اس کی آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہوگی، بار بار مشق کرنی ہوگی. اعجمی، اعجمی، عربی. ٹھیک ہے، یہ تسہیل بھی ہو گیا ہے. اور اب دیکھیں ایک اور کلمہ یہ ہے کہ جس میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھے جاتے بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ آپ اس کلمے کو دیکھیں پہلے. یہ ہمارے پاس ہے لفظ بئس الاسم الفسوق. اس میں دیکھیں سین کے بعد ایک الف ہے اور لام کے بعد ایک الف ہے، یعنی لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں جو الف ہے نا، ان دونوں الف کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے. بئس الاسم الفسوق نہیں پڑھنا بلکہ صرف لام کو پڑھنا ہے، دونوں الف کو چھوڑ کر پڑھنا ہے. صرف اس کلمے میں ایسا ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ بئس الاسم الاسم بئس الاسم الفسوق. ٹھیک ہے، تو دونوں الف جو ہے یہاں پر نہیں پڑھے جائیں گے، بئس الاسم الفسوق پڑھا جائے گا. تو یہ کچھ متفرق قواعد تھے الگ الگ جن کا سیکھنا بہت ضروری تھا. تسہیل یہ واجب ہے، امالہ کرنا، اور اسی طرح سے ہم نے صاد اور سین کے بارے میں پڑھا، اظہار مطلق کا پڑھا. یہ سارے ہی بہت امپورٹنٹ جو ہے قاعدے تھے.
تو ان کی آپ نے خوب مشق کرنی ہے، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ امالہ کیا ہے، تسہیل کیا ہے، صاد اور سین کے جو 4 حروف ہے، 4 جو کلمات ہیں، ان میں سین کہاں پڑھنا ہے، صاد کہاں پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے لاسٹ میں ایک لفظ بتایا گیا اور اظہار مطلق، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ بھی یہی ہے کہ سکتہ کسے کہتے ہیں، سکتہ کے حروف جو ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے آپ نے 4 حروف کی، اور تسہیل جو لفظ تسہیل جس لفظ میں ہم نے کیا ہے ایک لفظ اعجمی و عربی، اس کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور اس لفظ کو آپ نے سنانا ہے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔